اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، کہ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں چند چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز ہے امانت کی حفاظت، اور دوسری چیز ہے عہد کی حفاظت، وعدے کی حفاظت، معاہدے کی حفاظت، اور تیسری چیز ہے نمازوں کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر میں 7 چیزوں کا ذکر فرمایا، 7 چیزوں کا ذکر فرما کر کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ان 7 چیزوں پر عمل کر لیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ایمان کو مضبوط کر لے گا، ایمان لے آئے گا، اور اپنی نماز میں خشوع خضوع کریں گے۔ تیسری چیز لغو باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے دور رہیں گے، اعراض کریں گے، ہٹے رہیں گے۔ اور آگے جو ہے الذین هم للزکاۃ فاعلون، ایک تو زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ دیتے رہیں گے، یا اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے رذائل سے، پوری صفات سے۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو اپنی امانتوں کی حفاظت کریں گے اور عہد کی حفاظت کریں گے، نمازوں کی حفاظت۔ ان تمام 7 صفات کی حفاظت کرنے والے، 7 صفات پر قائم رہنے والے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میرے جو بندے ان 7 قسم کے اعمال کو اختیار کر لیں گے اور اس پر قائم اور دائم رہیں گے تو یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، اور کس کے وارث ہوں گے؟ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ پھر فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھ لیجئے، بہت سے ہمارے دوست احباب کے دلوں میں وسوسے آتے رہتے ہیں کہ مومنین جو جنت میں چلے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کفار اور مشرکین شرک اور کفر اور بت پرستی کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں پر کسی کو یہ دل میں وسوسہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے، 60 سال اگر اس نے کفر کیا، شرک کیا، تو اتنی لمبی مدت جہنم میں ڈال کر کے نکال دینا چاہیے۔ اور جو مومن بندے ہیں وہ اعمال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن یہ کفار بڑی لمبی مدت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو ایسا کیوں؟ مومنین ہمیشہ جنت میں، کفار، مشرکین، یہود، نصارہ جو آج کے دور میں غیر مسلم کہلائیں گے، یہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کے بارے میں یاد رکھیے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے کفر۔ کسی مومن بندے سے پوچھئے کہ بھائی ایمان اگر تم کو دنیا میں 1,00,000 سال کی عمر مل جائے یا 2,000 سال کی عمر مل جائے تو تم ایمان ہی پر رہو گے کہ ایمان سے ہٹو گے؟ وہ کہے گا کہ مجھے 1 کروڑ سال کی عمر مل جائے میں ایمان ہی پر رہوں گا۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک میری زندگی رہے گی دنیا میں ایمان پر قائم اور دائم رہوں گا، ایمان سے ہٹوں گا نہیں۔ اور ایک غیر مسلم سے آپ پوچھئے کہ بھئی اگر تم کو لمبی عمر مل جائے، 5,000 2,000 4,000 1,00,000 سال کی عمر مل جائے تو کیا تم کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آؤ گے کہ کفر ہی پر رہو گے؟ وہ یہی کہے گا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی لمبی عمر مجھے مل جائے، کتنی بھی لمبی عمر مل جائے، میں کفر ہی پر رہوں گا۔ تو یہاں اصل میں جو فیصلہ ہے آخرت میں کفار اور مشرکین کے لیے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومنین کے لیے جنت میں رہیں گے، وہ عقیدے کی بنیاد پر کہ جو مومنین ایمان پر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں ایمان ہی پر قائم رہنا چاہیں گے، اور جو کہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ وہ کفر ہی پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہیں گے۔ تو اس بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ دائمی کر دیا اور ایمان والوں کے لیے فیصلہ دائمی کر دیا جنت کا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، عقیدے کے اعتبار سے اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاح پا گیا آخرت میں، یعنی جنت میں چلے جائیں گے، جنت الفردوس کے وارث ہو جائیں گے وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے۔ اماناتہم، امانت ان کی جمع ہے۔ یہاں پر یہ بات رکھیے کہ امانت کس چیز کو کہتے ہیں؟ امانت ہر وہ چیز جو کسی کی ذمہ داری میں دی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ تو امانت ہر وہ چیز کہلاتی ہے کہ جو کسی کی ذمہ داری میں دی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے، وہ امانت ہے۔ اب جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا اور اس کے پاس کوئی امانت رکھی گئی، امانت دی گئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے اور امانت رکھنے والے کو موقع پر وہ امانت واپس کر دینی چاہیے، وہ واپس دے دینی چاہیے۔ یہ امانت کی تعریف ہمارے مفسرین نے کی ہے۔ اب اس کے بعد امانات، امانت ان کی جمع ہے۔ امانت میں بہت ساری امانت کی قسمیں ہیں۔ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق، نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بندے کے حق میں سب امانت ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا رہے گا وہ جنت الفردوس کا مستحق ہوگا۔ اور جو ہمارے وہ بھائی لوگ جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو نماز بھی تو ایک امانت اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے تمہارے ذمہ۔ تم امانت میں خیانت کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو خیانت کر رہے ہو۔ یہ تو گویا کہ عبادات کے سلسلے میں، اللہ کے حقوق کے سلسلے میں بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ تو بندوں کے حقوق میں بھی اگر جو ہے آدمی کے ذمہ بندے کے حقوق سپرد کر دیے جائے اور وہ اس کو ادا نہ کرے تو کہا جائے گا کہ وہ خیانت کر رہا ہے۔ اب اس کی بہت ساری الگ الگ مثالیں ہو جاتی ہے کہ بندوں کی حقوق جو اس کے ذمہ سپرد کیے گئے اگر ادا نہیں کر رہا ہے تو کہا جائے گا خیانت کر رہا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال لے لیجئے، ہمارے یہاں ایک دکاندار ہے۔ اب وہ دکاندار نے اپنی دکان کے اوپر 4 ملازم کو رکھ رکھا ہے۔ اب 4 ملازم میں سے 3 ملازم وقت کی پابندی کرتے، 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے۔ ایک ملازم ہے بہت ہی ہوشیار ہے، 8 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے کہیں سو جاتا ہے اور 4 گھنٹے کے بعد دکان پر آتا ہے، اور پھر جب تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلی مطلب ایک صف میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے تنخواہ چاہیے۔ تو پورے مہینے میں تم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، لیکن 4 گھنٹے جو تم نے ڈیوٹی نہیں انجام دی، ڈیوٹی کو نہیں بجایا اور سوتے رہے 4 گھنٹے صرف ڈیوٹی دی ہے، تو کہا جائے گا کہ تم نے خیانت کی۔ وقت کے اندر 8 گھنٹے کی تنخواہ طے ہوئی تمہاری اور تم نے اس میں جو ہے خیانت یہ کی کہ 8 گھنٹے کی جگہ 4 ہی گھنٹے ٹائم دیا، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے، یاد رکھیے۔ تو جو ملازمین ہے وہ اگر وقت کی پابندی کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ وہ امانت کو پوری کر رہے ہیں، اور اگر وقت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو اس میں کہا جائے گا کہ وہ خیانت کر رہے ہیں۔ اور اس سے قیامت کے دن، آج اگر وہ مالک نہیں پوچھ رہا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس سے سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو گویا کہ کچھ مثال تھی۔ اور ایک امانت جو ہمارے یہاں مشہور و معروف ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی سامان، کوئی چیز رکھ دے تو کہا جائے گا کہ بھئی یہ امانت ہے۔ جیسے کوئی ہمارا بھائی حج کے لیے جانے لگا، پڑوس میں ایک آدمی تھا اور اس نے اس کے پاس اپنا مکان امانت کے طور پر رکھ دیا کہ بھئی تم دیکھنا، دیکھ بھال رکھنا، تمہاری حفاظت میں، تمہاری ذمہ داری میں یہ مکان دے کر جا رہا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ حج کے لیے گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو حج نصیب فرمائے بار بار۔ تو یہ بیچارہ گیا اور کوئی حادثہ ہوا اور وہ حاجی صاحب شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ ساری ذمہ داری اس کے ہاتھ میں سونپ کر گیا ہے کہ بھئی چابی دے دی ہے اور سارا ساز و سامان اس کی حفاظت میں رکھ کر کے گیا۔ اب وہ تو شہید ہو گیا۔ اب اس کے رشتہ دار کچھ باہر رہتے ہیں، ادھر ادھر باہر ملکوں میں رہتے ہیں۔ اب یہ آدمی کیا کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں چابی ہے، تالا ہے، سارے کاغذات ہیں میرے قبضے میں، تالا والا توڑ کر سارے کاغذات کو نکال کر کے عدالت میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر رشوت دے کر کے 10 لاکھ 50 لاکھ خرچ کر کے سارا مکان اپنے نام پر کرا لیا۔ تو کہا جائے گا کہ اس نے خیانت کی۔ وہ بیچارہ شہید ہو گیا، انتقال کر گئے، لیکن اس کے جو وارثین ہیں دوسری جگہوں میں، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، ان کے آنے تک انتظار کرنا چاہیے اور ان کی امانت ان کو پہنچانی چاہیے۔ یہ امانت داری ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے اس وقت بھی کفار مکہ کی بہت ساری امانتیں حضور کے پاس تھیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے یہ امین ہے، امانت دار ہے، خیانت نہیں کرے گا، امانت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورا واقعہ موجود ہے۔ تو اس لیے کسی کی بھی کوئی چیز ہو اور وہ امانت دے کر کے جائے، امانت رکھ کر کے جائے تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اور وقت پر اس کو دے دینا چاہیے۔ امانت میں خیانت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، عبرت کے لیے واقعات، مستند واقعات سننا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، اس زمانے میں آج کل جیسے ہوٹل ہے، جگہ جگہ انتظامات ہے، کہیں بھی آدمی ہوٹل میں گھس کر کے جا کر کھانا کھا لے گا، پیسے دے دے گا، یہ سہولتیں نہیں تھی۔ حضرت ایک مرتبہ سفر میں نکلے تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پیاس لگی، بھوک لگی، تو دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ تو حضرت نے جا کر چرواہے سے کہا کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہے اور پیاس بھی لگی ہے، تم بکری کا دودھ نکال کر کے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ تو چرواہا نے کہا کہ دیکھیے مسافر، یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، بکریوں کا مالک اس آقا ہے، یعنی بکریوں کا مالک جو ہے بکریوں کا آقا ہے، مالک جو ہے اس کا دوسرا ہے، میں تو مزدوری کے اوپر چرواہا گیری کر رہا ہوں، بکریوں کو چرا رہا ہوں، اس لیے میں قیمت لے کر کے دودھ نہیں دے سکتا ہوں، دودھ کا مالک دوسرا ہے، دودھ کا مالک میں نہیں ہوں، اس لیے میں دودھ نہیں بیچ سکتا، آپ کے ہاتھ میں دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو حضرت کو بڑی حیرت ہوئی، اور حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے موقع پر اور آزمائش کو بڑھا دیتے تھے، آزمائش کو بڑھانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا اگر تم دودھ نہیں دیتے ہو تو میرے ہاتھ میں تم ایک بکری ہی بیچ دو، ایک بکری بیچ دو، میں پیسے دے دوں گا تم کو، چند دراہم دے دوں گا، اور اس کو تم اپنے مصرف میں اپنی جگہ میں خرچ کرنا، یہ پیسے لے لو اور ایک بکری مجھے دے دو۔ اور تمہارا جب آقا پوچھے کہ بھئی بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا اور بھیڑیا بکری کو اچک کر لے کر چلا گیا، کیونکہ بھیڑیوں کا سلسلہ ہر زمانے میں رہا ہے، ابھی بھی بھیڑیوں کا سلسلہ رہتا ہے جنگلی علاقوں میں، تو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اچک کر لے کر چلا گیا، اور مجھے مطلب پتہ بھی نہیں چلا اور بکری کو لے کر چلا گیا، یہ کہہ دینا اپنے مالک کو۔ حضرت عمر فاروق نے اس چرواہے سے کہا، تو چرواہے نے اس وقت کیا کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کریں کہ میں بکری آپ کو پیسے کے بدلے میں دے دوں اور آپ پیسہ مجھے دے دیں گے، اور جب مالک پوچھے بکری کہاں گئی تو بتا دینا کہ بھیڑیا آیا اور بکری کو لے کر کے بھاگ گیا، اچک کر لے کر چلا گیا۔ تو اس چرواہے نے کہا اے نا مالک الملک، آپ بتائیے مسافر، حضرت عمر کو پہچانتا نہیں تھا کہ مسافر آپ بتلائیے کہ میں تو آقا بکریوں کے مالک سے کہہ دوں گا کہ بھیڑیا آیا اور بکری کو اچک کر لے کر بھاگ کر چلا گیا، لیکن مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے مجھے جو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن جب میری پیشی ہوگی تو میرا کیا جواب ہوگا؟ میں وہاں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا جو ہے بکری کو لے کر بھاگ گیا چلا گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح سے بالکل نہیں کر سکتا میں کہ پیسے لے کر آپ کو بکری دے دوں۔ عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہمارے اور آپ کے لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے حضرت عمر فاروق نے کہا تجھ جیسا انسان اس امت میں جب تک باقی رہیں گے انشاءاللہ امت میں فساد اور بگاڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی، فساد نہیں آئے گا، بگاڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی، بگاڑ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تجھ جیسے انسان امانت دار امین آدمی جب تک اس امت میں باقی رہیں گے، امانت دار، اس میں امت پر بگاڑ اور امت پر فساد نہیں آئے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات کا اندازہ کیجئے کہ امانت میں خیانت کرنے کو اس چرواہے نے حرام سمجھا اور یہ کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ ایسے امانت داروں کے بارے میں آج بھی ہمارے اور آپ کے یہاں دیکھ لیجئے، بہت سارے ایسے ہے کہ بھائی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، 5 بھائی ہوتے ہیں، اب بڑا بھائی ہے وہ ذمہ دار ہے، مالک ہے گھر کا، سارا انصاف کر دینا چاہیے کہ بھئی ہر ایک کا باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے مال میں اتنا اتنا حصہ ہر ایک کا لگتا ہے، بہنوں کا اتنا اتنا حصہ لگتا ہے، سب کو انصاف کے ساتھ دے دینا چاہیے، تقسیم کر دینا چاہیے، تو کہا جائے گا کہ آدمی امانت دار ہے، اس نے سب کے حقوق کو ادا کر دیا، انصاف کر دیا اور دے دیا امانت داروں کو امانت دے دی، بھائیوں کو دے دیا، بہنوں کو دے دیا، تو یہ امانت داری امانت کو پہنچا دی، اس نے یہ کہا جائے گا۔ آج کتنی ہم لوگوں میں کمزوریاں آ گئی ہے، کوتاہیاں آ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ جو بڑا بھائی ہے ہوشیار ہوتا ہے یا دوسرے نمبر کا بھائی ہوشیار ہوتا ہے،
ادھر ادھر کر کے سارا مال ہڑپ کر لیتا ہے کہ وہاں قرضہ تھا یہ دیا, ادھر دیا, ادھر دیا, یہ کہا کر کے پیسے ہی کو ہڑپ لیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سب خیانت میں داخل ہے. تو اوقات یعنی مزدور لوگ مزدوری کرے, ملازم لوگ ملازمت کرے اور وقت کی پابندی نہ کرے, وقت میں جو ہے خرد برد کرے تو کہا جائے گا کہ یہ خیانت کر رہا ہے. اسی طریقے پر کسی کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی اور اس میں وہ خیانت کر جائے کہ اس کا انکار کر دے یا اس کو نہ دے تو وہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے. آگے فرمایا وعہدہم, اور اپنے عہد کی جو لوگ رعایت کرتے ہیں. عہد دو طرح ہے. ایک تو ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ. دو آدمیوں کے درمیان میں جو معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کو بھی پورا کرنا لازم اور ضروری ہے. جیسے کہ دو آدمیوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ دونوں مل کر کے فلاں کام کریں گے, 10 لاکھ تم لگاؤ 10 لاکھ ہم لگاتے, اور لگا دیا. اب اس کے بعد دکان بہت اچھی چلنے لگی. تو اب اس کی جو ہے مطلب نیت بدل گئی. اب یہ کہنے لگا کہ بھئی تم اپنا 10 لاکھ واپس لے لو, اب اس میں ہم تم کو شریک نہیں رکھیں گے, ہم اکیلے دکان چلائیں گے. معاہدے کو توڑ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ دونوں نے مل کر کے معاہدہ کیا, دکان لگائی, آدھا نفع تمہارا آدھا ہمارا, ساری تفصیلات. اب اس کے بعد ایک کی نیت بدل گئی اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پوری دکان میرے قبضے میں رہے, اس کو اس میں کچھ حصہ نہ ملے, اور معاہدے کو توڑ رہا ہے کہ تم اپنا 10 لاکھ لے لو, معاہدے کو توڑتا ہوں میں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاہدے کو توڑنا, معاہدے کے خلاف کام کرنا شریعت میں حرام ہے, ناجائز. جو تم نے معاہدہ کیا ہے, عہد و پیمان کیا ہے, اس پر قائم رہنا ضروری ہے. تو یہ تو دو جانبوں سے جو معاہدہ ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہے. اور ایک ہے کہ دو جانبوں سے معاہدہ نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی ایک ہی جانب سے وعدہ ہوتا ہے. ایک آدمی نے ایک آدمی سے وعدہ کیا, بیٹی کی شادی لگائی تھی کہ بھئی ہم کو 10,000 قرض دے دینا, کہ 10 تاریخ کو دے دیں گے. اب 10 تاریخ کو پہنچ گیا کہ بیٹی کی شادی لگی ہے, خرچہ ہے, یہ ہے وہ ہے, 10 تاریخ کو پہنچ گیا. اب صاف انکار کر دیا, حالانکہ وہ دینا چاہے تو وعدہ کیا تھا کہ میں 10,000 دوں گا تم کو قرض 2 مہینے کی مدت کے لیے, 2 مہینے کے بعد دے دینا, یہ وعدہ کیا تھا. ایسے بہت سارے وعدے کی شکلیں ہوتی ہیں. تو وعدہ کیا تھا, وعدے پر پہنچا تو نہیں دیا. تو وعدے کو بھی پورا کرنا لازم اور ضروری ہے. جب کوئی آدمی کسی انسان سے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے, وعدہ خلافی نہ کرے. عہد و پیمان کو پورا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے, اس کو ٹالنا نہیں چاہیے, پورا کرنا چاہیے. اب یہاں پر فرق یاد رکھ لیجئے, دو آدمیوں کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا ہے اور جو گویا کہ معاملہ ہوا ہے, وہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بے وفائی کرے اور معاہدے کو توڑے دوسرے کی رضامندی کے بغیر, تو وہ عدالت میں جا سکتا ہے, قاضی کے دربار میں جا سکتا ہے, عدالت میں جا سکتا ہے. ہم دونوں کے درمیان اس معاملے میں معاہدہ ہوا تھا اور معاہدے پر یہ آج قائم نہیں رہ رہا, معاہدے کو توڑ رہا ہے, تو عدالت میں جائے گا, قاضی تحقیق کرے گا, چھان بین کرے گا جج, اور پھر فیصلے کو برقرار رکھے گا کہ نہیں معاہدہ توڑ نہیں سکتا. تو یہ ہے. اور ایک ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے صرف وعدہ کیا, کہ جیسے میں نے مثال دی کہ بیٹی کی شادی لگی ہے, 10,000 تم مجھے قرض دینا, کہا قرض دوں گا, وعدہ کر لیا. وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرے تو یہ بھی گویا کہ ناجائز ہے, حرام ہے. جو تم نے وعدہ کیا پورا کر سکتا ہے, پورا کرنا چاہیے. اور اگر پورا نہ کرے تو یہاں عدالت میں نہیں جا سکتا ہے. عدالت میں جا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے 10,000 کا مجھ سے وعدہ کیا تھا قاضی صاحب 2 مہینے کی مہلت پر, اور آج نہیں دے رہا, وہاں عدالت میں نہیں جا سکتا ہے. یہاں مسئلہ ہے فیما بینو و بین اللہ, دیانتن جس کو کہا جاتا ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. وعدے کے سلسلے میں, عہد و پیمان کے سلسلے میں بھی بہت سارے مستند واقعات ہیں ہمارے یہاں شریعت کے اندر. میرے عزیز دوستو, تاریخ میں مطلب یہ کہ حدیث کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں. ہمارے یہاں ایک واقعہ جو ہے اس کو عرض کر رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, غزوہ بدر کی تیاری ہے, جنگ بدر کی تیاری ہے, اور اس دوران حضرت حذیفہ بن الیمان, حضرت حذیفہ اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے اور ان کے باپ یمان بھی صحابی ہے. یہ دونوں مسلمان ہو گئے, اور مکہ مکرمہ سے مسلمان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے. اس دوران یہ ابو جہل بہت بڑا لشکر لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. درمیان میں دیکھ لیا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان یہ باپ بیٹے دونوں جا رہے ہیں, پکڑ لیا, دونوں کو گرفتار کر لیا, پکڑا. کہاں جا رہے ہو, کہ میں ہم مدینہ جا رہے ہیں. مدینہ جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حضور صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں.
ہم جا رہے ہیں تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تو جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ کے لیے، تو جنگ میں تو تم ان کی طرف سے شرکت نہیں کرو گے۔ وعدہ کر لیا کہ نہیں، ہم جنگ میں شریک ہونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تو پھر ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں باپ بیٹے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر کے غزوہ بدر کے لیے نکل چکے تھے۔ جا کر کے ملاقات کی اور یہ کہا حضرت حذیفہ بن الیمان نے، باپ بیٹے نے، کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس جنگ میں، غزوہ بدر میں ہم آپ کے ساتھ شرکت کریں، شریک ہوں، لیکن مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ درمیان میں ابو جہل نے ہم لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم جا رہے ہو مدینہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تو نہیں آؤ گے۔ ہم نے وہاں کہہ دیا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے، جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، یہ ہم نے کہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اس وعدے کو پورا کرو، جنگ میں جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، لیکن تم لوگ ابو جہل کے ساتھ، کفار مکہ کے لشکر کے سپہ سالار کے ساتھ عہد و پیمان کر کے آئے ہو، وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو تم دونوں باپ بیٹے کو جنگ میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں محفوظ بنے جنگ میں شرکت سے باز رہو، الگ تھلگ رہو، اور ہم لوگ جا رہے ہیں، آگے جو معاملہ ہوگا، لیکن اس وعدے کو تم دونوں پورا کرو۔ کیسی مشکل گھڑی ہے، یاد رکھیے، اس مشکل گھڑی میں بھی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو جو تم نے ابو جہل سے کیا۔ دونوں کو ساتھ نہیں لے گئے اور دونوں ٹھہر گئے۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری اسلام کی کہ وعدوں کو پورا کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا، یہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم چیز تھی۔ تو فرمایا والذین ہم لاماناتہم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی خبر رکھنے والے ہیں، اپنی امانتوں کو پوری کرنے والے ہیں اور اپنے عہد کو پورے کرنے والے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر اوپر میں بھی آیا تھا، لیکن وہاں خشوع خضوع کا حکم تھا کہ جو لوگ نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی یہی ہے میرے عزیز دوستو کہ نماز کے مستحب وقت میں ادا کرے آدمی، اور نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کا خیال رکھے کہ کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو جائے، کوئی نماز ہماری چھوٹ نہ جائے۔ اور اس سے یاد رکھیے نماز کی اہمیت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع خضوع کا حکم دیا، اور اخیر میں تمام نمازوں کی پابندی کا حکم دیا۔ 5 نمازیں ہیں فرض، ان 5 نمازوں کی پابندی کا حکم دے رہے ہیں کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو مستحب وقت میں جماعت کے ساتھ، جہاں تک ہو سکے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ وارث وہ آدمی کہلاتا ہے کہ جو صحیح حقدار ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو مال مل ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مومنین ان صفات کے ساتھ متصف ہوں گے اور ان صفات کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، وہ جنت کے مستحق ہوں گے، جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے، جنت سے محروم نہیں رکھیں گے۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس، کہ جو لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت کے اندر بھی الگ الگ درجے ہیں، لیکن جنت الفردوس یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم مانگو اللہ تعالیٰ سے تو جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو گے اللہ ہمیں جنت الفردوس جگہ نصیب فرما۔ تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے کہا کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نمازوں کی پابندی کے سلسلے میں ہم اور آپ واقعات دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، تو بہت سارے حالات اور واقعات ہیں۔ یہ ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، کسی کام سے گئے ہوں گے، تو ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک آدمی گھاس کاٹنے والا، گھسیارا جس کو کہتے ہیں، گھاس کو کاٹ کر کے لالا کر کے گاؤں میں دیہات میں بیچتے ہیں، شہروں میں بیچتے ہیں، تو ایک گھسیارا یعنی گھاس کو کاٹنے والا بہت بھاری بنڈل لے کر کے جو ہے وہ آ رہا تھا۔ حضرت کو نماز کی فکر ہوئی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ آدمی قریب آئے کہ بھئی جماعت کر لینی ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ نماز کہاں پڑھوں گا؟ تو وضو کر لو۔ وضو کہاں کرو گے؟ کہا کہ حضرت
کیا کوئی مسلمان بھی بے وضو رہتا ہے؟ گھاس کو کاٹنے والا کیسا دور تھا وہ یاد رکھیے. ابھی ہندوستان کے اندر یہ مستند واقعہ کیسا دور کہ کیا کوئی مسلمان بھی کبھی بے وضو رہتا ہے؟ حضرت کو بڑا تعجب ہوا. پھر اس کے بعد شریک ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. تو کیسے کیسے لوگ گزرے. گھسیارا گھاس کاٹ کر کے بیچنے والا، یا اپنے بکرے اور بکریوں کو کھلانے والا، جانوروں کو کھلانے والا، وہ کیسے نماز کا پابند تھا. وہ کیا کہتا ہے کہ آپ وضو کی بات کرتے ہیں تو کیا کوئی مسلمان کبھی بے وضو رہتا ہے؟ میں باوضو ہوں. چنانچہ پھر حضرت نے نماز پڑھائی اور نماز پوری کی. تو یہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ایسے لوگ گزرے ہیں. اور ہمارے اور آپ کے سامنے آج ہندوستان میں سلطان ٹیپو، جن کا چرچا بار بار لوگ ذکر کر رہے ہیں، دشمنان اسلام ہر طرح سے ان کے بارے میں الگ الگ جملے، غلط جملے بولتے. وہ بہت مخلص آدمی تھا اور نماز کا بڑا پابند تھا. آج بھی جا کر کے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کروائی، مسجد اعلیٰ کے نام سے ایک مسجد تعمیر کروائی. مسجد اعلیٰ مسجد کا نام رکھا. اور مسجد اعلیٰ جب تعمیر ہو گئی تو حضرت نے اعلان کیا بڑے مجمع میں، بڑا مجمع تھا، کہ بھائی آج نماز وہ آدمی پڑھائے میری مسجد میں کہ جو صاحب ترتیب ہو، وہ نماز پڑھائے. صاحب ترتیب کا مطلب ہے کہ جس کے ذمے کوئی قضا نماز نہ ہو. اندازہ کیجئے، جس کے ذمے کوئی قضا نماز نہ ہو وہ آدمی میری مسجد کے اندر نماز پڑھائے. اب بڑے بڑے علماء ہے، بزرگان دین ہے، کس کو یاد ہے کہ بھئی میرے ذمے نماز کوئی قضا نہیں ہوگی؟ ممکن ہو کہ کوئی قضا نماز ہوگی اور کوئی نماز رہ گئی ہوگی اور یاد نہ ہو، اس لیے کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. سلطان ٹیپو نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فضیلت سے نوازا ہے کہ میں صاحب ترتیب ہوں، میرے ذمے کوئی قضا نماز نہیں ہے. اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائی. کیسے کیسے انسان گزرے. بادشاہ تھا لیکن اس کے باوجود نمازوں کے کیسے پابند تھے. اور وہ گھاس کو گویا کہ کاٹ کر کے لانے والا، جانوروں کو کھلانے والا، کیسے نماز کا پابند تھا. اللہ سے دعا کیجئے میرے عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو روزوں کی بھی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے اور نمازوں کی بھی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. آخری دم تک، جب تک جان میں روح باقی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو نماز پر قائم اور دائم رکھے، نماز پر خاتمہ نصیب فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما. یا الہ العالمین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ ہم سب کو تو نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یا اللہ تو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، روزوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، تلاوت کی توفیق نصیب فرما، تراویح کی پابندی کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، شرور و فتن سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، سب کو ایمان پر قائم و دائم فرما. یا اللہ سب کو استقامت علی الدین نصیب فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب.